بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب، اور یہ باب بلا اعراب کے پڑھیں، اس کے لیے کوئی محل اعراب نہیں، بلکہ تعدید اسماء کے طور پر جیسے زید، بکر، خالد، محمود وغیرہ کہا جاتا ہے، ایسے ہی باب، صرف باب۔ اور یہ خبر ہے مبتدا محذوف کی، معنی ھذا بابو ھذا بابو فی بیان تفسیر قولہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اور یہ مضاف نہ مانے، ھذا باب فی بیان تفسیر قولہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اس طریقے سے پڑھیں۔ یہ کتاب الایمان ہے۔ اب رہا یہ کہ آیت کریمہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ سے کتاب الایمان کو کیا مناسبت ہے؟ تو اصل میں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ آیت کریمہ اور اس آیت کریمہ کے تحت جو حدیث لائے ہیں، اس سے فرقہ مرجئہ کا رد مقصود ہے۔ جو فرقہ مرجئہ اس بات کا قائل ہے ایمان میں صرف اقرار لسان کافی ہے، عمل کی حاجت نہیں ہے، تو ان کا رد کرنے کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم فرمایا اور فرمایا کہ ایمان صرف اقرار باللسان کا نام نہیں ہے، جیسے کہ فرقہ مرجئہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اقرار باللسان کے ساتھ اعمال کی حاجت نہیں ہے۔ انہوں نے تو یہاں تک غلو کیا کہ اگر صرف اقرار باللسان کیا تو اقرار باللسان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائے گا، اگرچہ اس کے دل میں تصدیق نہ ہو۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فرقے کے رد کے لیے باب معین فرمایا، اور اس باب سے یہ بتایا کہ اعمال ایمان سے ہیں، ہے نا۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا بَيْنَهُمْ۔ اب رہا یہ معاملہ کہ اس آیت کا اور اس آیت کے تحت جو حدیث ذکر کی ہے اس کا باہم کیا تعلق ہے؟ تو آیت کریمہ پڑھیں، فَإِن تَابُوا توبہ کے معنی رجوع کے ہیں، معنی فَإِن رَجَعُوا عَنِ الْكُفْرِ، اور رجوع عن الکفر یہ شہادت، کلمہ شہادت کے درجے میں ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اقامت صلاۃ کا ذکر ہے اور ایتاء زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ ایسی حدیث پاک میں أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ۔ اس آیت میں بھی 3 کا ذکر ہے، شہادت اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ تو اس طریقے سے حدیث کریمہ اور آیت کریمہ دونوں کے درمیان باہم تعلق معلوم ہو جاتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَإِن تَابُوا، دراصل یہ سورہ برات کی آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ کہ اشہر حرم گزرنے کے بعد مشرکین سے قتال کرنا ہے، ان کے لیے ہر گھات لگا کر بیٹھنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن فَإِن تَابُوا أي فَإِن رَجَعُوا عَنِ الْكُفْرِ، اگر وہ کفر سے لوٹ آئیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اب فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان کا راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ اب ان سے تعرض کرنا یا ان کو قتل کرنا اب یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب ان سے تعرض نہ کرو۔ اب آیت کریمہ کے بعد میں حدیث کریمہ سنیے۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی قال حدثنا ابو روح الحرمی ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد قال سمعت ابی يحدث عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله۔ اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں ابو روح حرمی ان کا نام ہے، اور ابو روح یہ ان کی کنیت ہے۔ انہوں نے امام شعبہ وغیرہ سے روایت کی ہے، اور ان سے روایت کرنے والے عبید اللہ ابن عمر القواریری اور مسلم، علی ابن مدینی، عبداللہ مسندی ہیں۔ ان کا وصال سن 201 ہجری میں ہوا۔ سمجھئے، باقی راویوں کا تذکرہ پہلے گزر گیا ہے۔ حضرت واقد ابن محمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محمد ابن زید بن عبداللہ ابن عمر کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ امرت فعل مجہول ہے، اور جب فاعل متعین ہوتا ہے تو اس کا ذکر عبارت میں نہیں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم کے حکم دینے والا، نبی کریم کو حکم دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور یہ متعین ہے، اس لیے اس میں جلالت کو عبارت میں ذکر نہیں کیا، فعل مجہول کے ساتھ فرمایا امرت ان اقاتل الناس۔ اقاتلہ باب مفعلت سے ہے، اس کا مصدر مقاتلہ اور قتال ہے۔ الناس سے مراد مشرکین ہیں۔ اب معنی یہ ہوگا امرت ان اقاتل الناس، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مشرکین سے قتال کروں۔ کب تک؟ حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتیٰ یہ غایت کے لیے آتا ہے، تو غایت یا تو مقاتلہ کی ہے اور یا امر کی ہے۔ مقاتلہ کی ہے تو معنی یہ ہوگا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ۔ اور یا امر بالقتال کی غایت ہو تو معنی یہ ہوگا کہ میرے لیے امر بالقتال ہے۔ کب تک؟ حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے مقدس رسول ہے۔ شہادت خلوص قلب کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ جو دل میں اعتقاد ہو اس اعتقاد کا اظہار، یہ شہادت ہے۔ اسی لیے اگر دل میں کچھ ہے اور زبان سے اقرار کرتا ہے تو یہ شہادت نہیں ہوگی، اور ایسے اسلام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ حتیٰ یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ یہ لوگ شہادت دیں، یعنی ان کا دل میں اعتقاد بھی ہو کہ معبود برحق صرف اللہ رب العزت جل جلالہ ہے، اور محمد علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہے۔ اچھا، اب رہا یہ معاملہ کہ کیا اتنا شہادت دینا ہی کافی ہوگا کہ اللہ معبود برحق ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اگرچہ اور ضروریات دین کا انکار کرتا ہو؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ توحید الہی کی شہادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کو تمام صفات کمالیہ کا جامع ماننا، اور تمام صفات نقص سے اللہ رب العزت کو منزہ ماننا، اور معبود قابل عبادت صرف اسی کو جاننا، اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے توحید الہی کی شہادت کا مطلب۔ ایسی وَأَنَّ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد صرف یہ زبان سے پڑھ لینا نہیں ہے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی دل کی تصدیق
کرنا اور جو تمام ضروریات دین ہیں اور جن کو لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے ان سب کو دل سے ماننا، لوازم رسالت کی تصدیق کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا اور تنقیص کے شائبے سے بھی بچنا۔ لوازم رسالت کے ساتھ نبی کریم کی تصدیق کرنا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا دل میں اعتراف اور زبان سے اقرار کرنا، یہ ہے اس بات کی شہادت کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر صرف زبان سے اقرار کر لیا لیکن دل میں نبی کریم کی تعظیم اور توقیر نہیں ہے تو در حقیقت یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔